ویلز ایک ایسی سرزمین جہاں سمندر، پہاڑ اور تاریخ ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ آج میں موجود ہوں شمالی ویلز کے خوبصورت شہر لانڈنو میں، جو اپنی شاندار ساحلی پٹی، پرسکون ماحول اور تاریخی ورثے کی وجہ سے پورے برطانیہ میں مشہور ہے۔ اس کا ساحل اپنی نرم سنہری ریت، نیلے پانی اور دور تک پھیلے ہوئے خوبصورت نظاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ جب سمندر کی لہریں کنارے سے ٹکراتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت اپنی کوئی قدیم دھن سنا رہی ہو۔ یہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی تازگی اور سکون ہے جو ہر آنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس شہر کی سب سے دلچسپ بات اس کی تاریخی ریلوے نظام ہے۔ لانڈنو کے قریب موجود گریٹ آرم ٹریم وے برطانیہ کے قدیم ترین ٹریم وے سسٹمز میں سے ایک ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ آج بھی استعمال میں ہے۔ اس کے ارد گرد بھی کئی خوبصورت اور دلکش مقامات موجود ہیں، جیسے کہ کانوے کاسل اور سنورینیا نیشنل پارک۔ اسی طرح پہاڑ، جھیلیں اور سبز وادیاں ویلز کی قدرتی خوبصورتی کو ایک نئی پہچان دیتی ہیں۔ And as you walk through the streets of London, every corner tells a story. Colorful flowers, baskets sway gently in the sea breeze. Perfectly maintained gardens brighten every road. The elegant Victorian building remind visitors of the rich heritage. London was carefully planned during the Victorian era in the mid-19th century. Unlike many seaside towns that grew without structure, its wide streets and graceful promenades were intentionally designed to create a peaceful and sophisticated holiday destination. More than 170 years later, that vision continues to define the town. The colorful floral displays seen throughout the street are more than just a decoration. Every year, local gardeners and community work together to maintain the thousands of seasonal flowers, helping London earn a reputation as one of the Britain's most beautiful seaside town. اور اب میں رخ کرتا ہوں ویلز کے ایک جزیرے اینگلسی کی جانب۔ یہ قدرت کا شاہکار ہے، یہ صرف ایک ساحل نہیں بلکہ ہزاروں برس کی قدرتی تاریخ، جنگلات، ریت کے ٹیلوں اور سمندری روایات کا حسین امتزاج ہے۔ اس ساحل کی لمبی سنہری ریت، دور تک پھیلا ہوا نیل کو سمندر اور خاموش ماحول ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ نیو بورو بیچ کے ساتھ واقع نیو بورو فارسٹ 20ویں صدی کے آغاز میں ریت کے ٹیلوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ آج یہ گھنا جنگل نہ صرف اس علاقے کو خوبصورتی بخشتا ہے بلکہ جنگلی حیات، خاص طور پر ریڈ اسکویرل کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بھی ہے۔ اس ساحل کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہاں سے سمندر کے بیچ موجود چھوٹا سا جزیرہ ینس لنڈین پیدل بھی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس وقت جب سمندری جوار کم ہو۔ یہ جزیرہ ویلز کی سرپرست محبت سینٹ ڈینین سے منسوب ہے۔ روایت کے مطابق انہوں نے اپنی باقی زندگی یہیں عبادت کرتے ہوئے اور تنہائی میں گزار دی۔ اسی وجہ سے آج بھی محبت کرنے والے جوڑے اس مقام کو ایک خاص روحانی اہمیت دیتے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور اس کی سنہری کرنیں سمندر پر بکھر جاتی ہیں تو یوں بروبیچ کا منظر کسی فلم سین سے کم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس برطانیہ کے خوبصورت ترین ساحلوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اور اب میں پہنچتا ہوں ویلز کی سب سے عظیم تاریخی قلعوں میں سے ایک کانوے کاسل کی طرف۔ یہ قلعہ صرف پتھروں کی ایک عمارت نہیں بلکہ 700 سال سے زیادہ پرانی تاریخ کا خاموش گواہ ہے۔ کانوے کاسل کی تعمیر 1283 عیسوی میں انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ ورن کے حکم پر شروع ہوئی۔ اس کا مقصد شمالی ویلز پر اپنی حکومت کو مضبوط کرنا اور مقامی ویلز مزاحمت کو قابو میں رکھنا تھا۔ صرف چند برسوں میں یہ قلعہ مکمل ہوا اور اس وقت کی جدید ترین فوجی قلعوں میں شامل ہونے لگا۔ قلعے کی 8 عظیم الشان میناریں ہیں، موٹی پتھریلی دیواریں اور دریا کے کنارے اس کی حکمت عملی کے تحت منتخب کی گئی جگہ اس دور کے غیر معمولی انجینئرنگ کے کمال کی عکاسی کرتا ہے۔ دشمن کے لیے اس قلعے پر حملہ کرنا انتہائی مشکل سمجھا جاتا تھا۔ صدیوں کے دوران کانوے کاسل نے کئی جنگیں، محاصرے اور سیاسی تبدیلیاں دیکھیں۔ ان واقعات نے اسے صرف ایک فوجی قلعہ نہیں بلکہ برطانوی تاریخ کی ایک زندہ علامت بنا دیا۔ 1986 میں یونیسکو نے کانوے کاسل کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا کیونکہ یہ قرون وسطیٰ کی فوجی تعمیرات کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ آج دنیا بھر سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں اور اس کی خوبصورت تعمیر کو وٹنس۔ کانوے کاسل کی عظیم الشان فصیلوں کے سامنے واقع یہ منفرد دکان دی نائٹ شاپ صرف خریداروں کی جگہ نہیں بلکہ قرون وسطیٰ کی دنیا کی ایک دلکش جھروکا ہے۔ یہاں قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت
کی سوئیاں 700 سال پیچھے چلی گئی ہوں۔ اس دکان میں داخل ہوتے ہی ہر طرف نائٹس کی زرہیں، تلواریں، ڈھالیں، ہیلمٹ اور قرون وسطیٰ یعنی مڈ ایول دور کے لباس نظر آتے ہیں۔ یہ تمام جزیریں اور چیزیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک منفرد تجربہ بھی ہے۔ برطانیہ میں قرون وسطیٰ یعنی مڈ ایول دور کی تاریخ آج بھی لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہے، اور اس دلچسپی کو زندہ رکھنے کے لیے ایسی دکانیں قائم کی گئی ہیں جہاں ماضی کی جھلک آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہاں آنے والے سیاح اکثر روایتی نائٹ ہیلمٹ پہن کر تصاویر بنواتے ہیں۔ بچے لکڑی کی تلواریں اور ڈھالیں خریدتے ہیں، جبکہ تاریخ سے محبت رکھنے والے لوگ ہاتھ سے تیار کی گئی قدیم طرز کی تلواریں اور زروہیں کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اور جب اتنا دور ٹریول کر کے آئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ایک رات ویلز کے اندر ہی گزار دی جائے، تو یہ ہمارا ریزورٹ تھا جہاں ہم نے رات گزاری۔ خوبصورت سی جگہ تھی، جنگل کے بیچ کے اندر تقریباً 45 to 40 ریزورٹس اور لاجز تھے، جس میں سے ایک ہم نے بک کرایا، اور یہ لاج بھی بڑا خوبصورت تھا جو ایک خوبصورت جھیل کے درمیان بنا ہوا تھا۔ اور یہ اندر کے نظارے ہیں ریزورٹ کے، اور میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ جگہ ورتھ اسپینڈ ہے۔ 2 بیڈ روم تھے یہاں پر، 2 واش رومس تھے، اور اٹس really beautiful, surrounded by the forest and lake. It's all man-made by the way, but it's really beautiful. دیکھیں گے تو ہاٹ ٹب یعنی کہ ہاٹ باتھ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے، اس میں گرم پانی ہوتا ہے، سامنے جھیل ہے، یہ ہے ہاٹ ٹب۔ گرمی کافی زیادہ تھی تو ہم نے ہاٹ ٹب اتنا زیادہ یوز تو نہیں کیا، یہ تھوڑا باہر سے نظر آتا ہے، اس طرح کا لاج ہے۔